بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ اچھا ہوا آپ آن لائن آ گئے، ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ اس روز واثق جیسے ہی آن لائن ہوا اسے مہک کا میسج ملا۔ الہی خیر، اب جانے کون سا تیر چھوڑنے والی ہے، واثق نے دل ہی دل میں کہتے ہوئے میسج کا جواب دیا۔ آپ نے اس روز اپنے کزن سے ملوایا تھا نا؟ مہک نے لکھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ واثق نے جوش سے پوچھا۔ میں نے بہت سوچا اور مجھے آپ کے کزن پسند آئے ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں امی سے ان کی اور حور کے رشتے کے لیے بات کروں، آپ کا کیا خیال ہے؟ مہک نے جواب دیا، اور اس کا جواب سن کر واثق کی سیٹی گم ہو گئی۔ نہیں، ابھی آپ کسی سے بات نہ کریں، آپ نے اتنے دن بعد بات کی ہے، اب تک شاید پھپھو ولید بھائی کے لیے کوئی لڑکی پسند بھی کر چکی ہوں گی۔ اپنے ولید بھائی کی شادی کی بہت جلدی ہے نا؟ واثق کے ذہن میں فوری طور پر جو بھی آیا وہ لکھتا چلا گیا۔ اس روز مہک سے بات کرنے کے بعد واثق نے جب ساری بات حوریہ کو بتائی تو وہ بھی پریشان ہوئی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے آپ مجھے بھول جائیں، مہک سے شادی کریں۔ حوریہ آنکھوں میں آنسو لیے لکھ رہی تھی۔ فضول باتیں مت کرو، میں نے پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہہ رہا ہوں، میری شادی صرف اور صرف تم سے ہوگی۔ مہک صرف دوست ہو سکتی ہے اور سالی سمجھے۔ واثق نے اس کی بات پر جھنجھلاتے ہوئے لکھا تھا۔ اوکے، مجھے نیند آ رہی ہے، بائے۔ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے اس نے واثق کو بائے بول کر فون رکھ دیا اور اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ اسے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ باتھ روم میں کافی دیر روتے رہنے کے بعد وہ منہ دھو کر واپس آئی۔ تب تک مہک اس کے اور واثق کے سارے میسیجز پڑھ کر اس کا موبائل واپس رکھ چکی تھی۔ حوریہ کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کر مہک کو پہلی بار اپنے مذاق کی سنگینی کا احساس ہوا۔ شاید میں نے کچھ زیادہ ہی کر دیا، اس نے دل میں خود سے کہا۔ تم دونوں ہمارے کمرے میں آؤ، مجھے اور تمہارے بابا کو تم لوگوں سے ضروری باتیں کرنی ہیں۔ وہ دونوں کتابیں کھولے بیٹھی تھی جب مومنہ ان کے کمرے میں آتے ہوئے کہا، اور اپنی بات مکمل کرتے ہی واپس پلٹ گئی۔ مہک اور حوریہ نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر اٹھ کر مہمونہ اور اعظم کے کمرے میں چلی آئی۔ بیٹھو بیٹا، اعظم نے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ دونوں چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئے۔ بیٹا، آپ لوگوں کے لیے کچھ اچھے رشتے آئے ہوئے ہیں، ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ آپ دونوں کی شادی کر دیں۔ اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو بلا جھجک ہمیں بتا سکتی ہیں، ورنہ پھر ہم اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے۔ اعظم کی بات سن کر دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ بابا، مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دیں، مہک نے دھیمی لہجے میں کہا، جبکہ حوریہ خاموش رہی۔ ٹھیک ہے، تم لوگ اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر اپنی ماں کو اپنا جواب بتا دینا، اعظم نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئیں۔ دونوں کے دماغ مختلف سوچوں کی آمگجا بنے ہوئے تھے۔ نوید ٹھیک کہتا ہے، سچ میں تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، واثق کی بات سن کر عادل نے جھنجھلا کر کہا۔ ایسا میں نے کیا کہہ دیا؟ ویسے بھی تیری لائف میں کوئی لڑکی نہیں، اور میں ایک اچھی لڑکی ہے، اور میں کون سا کہہ رہا ہوں سیدھا پرپوز کر دے۔ میں تو بس چاہتا ہوں کہ انٹرسٹ شو کر، اگر دونوں ٹھیک سمجھو تو شادی بھی کر لینا۔ واثق کے پاس عادل آخری آپشن تھا، اس لیے وہ اسے منانے کے لیے پوری کوشش کر رہا تھا۔ میں ایک ایسی لڑکی میں کیوں انٹرسٹ شو کروں جو پہلے سے تمہارے پیچھے ہے، کوئی ایک لاجک تو۔ عادل نے ضد ہو کر غصہ دباتے ہوئے پوچھا، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں، اور میں حوریہ کے بنا نہیں رہ سکتا۔ یار پلیز ہیلپ می، ویسے بھی میں کون سی شادی کرنے کا کہہ رہا ہوں، پسند آئے تو شادی کرنا، نہیں تو نہ کرنا، زبردستی تھوڑا ہی ہے، بھائی ہیلپ کر دے یار۔ اس کے انداز پر عادل نے اسے گھور کر رہ گیا۔ بتا کیا کرنا ہے؟ آخر عادل نے فیصلہ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ ہوئی نا بات، واثق نے جوش میں آتے ہوئے کہا، اور پھر اسے اپنا پلان بتانے لگا۔ یار بس کرتے ہیں، بہت ہو گیا بیچاروں کے ساتھ۔ ولید نے فون پر بات کرتے ہوئے مہک سے کہا تھا، میں تو خود یہی چاہتی ہوں، لیکن آپ کے کزن صاحب مجبور کر دیتے ہیں مزید شرارت کرنے پر۔ پتہ ہے اب وہ مجھے اپنے کسی دوست سے ملوانا چاہ رہے ہیں، مہک نے ہنستے ہوئے بتایا۔ تو تم ملو گی اس سے؟ ولید کی سوئی اس بات پر اٹک گئی۔ ہاں ملوں گی نا، کیوں آپ کو جیلسی فیل ہو رہی ہے؟ اس نے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ ہاں تو اور کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ولید نے سچائی سے جواب دیا۔ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ کریں مجھ پر، مہک نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا۔ تو ولید کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ بہت بھروسہ ہے میڈم، جب چاہیے آزما لیجیے گا، ولید نے محبت سے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ واثق، عادل، مہک اور حوریہ ریسٹورنٹ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم لوگ رشتہ دار بن جائیں گے، اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ ابھی سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ہمیں ملوا رہے ہیں۔ شادی کے بعد اجنبیت محسوس نہیں ہوگی، لیکن اب بہتر ہے کہ ہماری فیملیز بھی ایک دوسرے سے مل لیں، مہک بہت اطمینان سے کہتے ہوئے ان سب کا اطمینان غارت کر رہی تھی۔ مہک اس بات پر واثق کا دل تو چاہ رہا تھا کہیں دیوار میں سر دے مارے، لیکن مجبوراً اسے مسکرانا پڑا۔ یہ ملاقات بالکل بیکار رہی۔ مہک نے عادل میں ذرا بھی دلچسپی نہ لی۔ واثق کا پلان پوری طرح ناکام ہو گیا۔ تم تو چپ کر کے بیٹھ گئے تھے، اس سے بات کرنے کی کوشش تو کرتے۔ ان کے جانے کے بعد واثق عادل پر غصہ نکال رہا تھا۔ میں کیا زبردستی اس سے باتیں کرتا؟ جب وہ لفٹ کروانے کی موڈ میں نہیں تھی، میں کوئی فالتو شے ہوں اس کے آگے پیچھے پھروں؟ مجھے تمہاری بات مان کر یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جب
جواب میں عادل بھی غصے سے بولا۔ پھر ایک دوسرے سے روٹھے روٹھے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اور وہاں سے چلے گئے۔ واسق اس روز یونیورسٹی سے گھر پہنچا تو فضیلہ جیسے اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ تمہاری پھپھو کا فون آیا تھا، بہت دعائیں دے رہی تھی تمہیں، اتنی اچھی فیملی سے ملوا دیا، رشتہ مانگ آئی ہیں ولید کے لیے، بلکہ منگنی کی تاریخ بھی رکھ دی ہے۔ اسی ہفتے میں مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ دوسری بہن میں تمہارے لیے مانگ لوں۔ فضیلہ اتنے جوش اور خوشی سے بول رہی تھی کہ واسق کے دھواں دھواں ہوتے چہرے پر ان کی توجہ ہی نہ گئی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ امی میں بہت تھک گیا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ واسق نے کہا کھانا تو کھا لو۔ فضیلہ نے اسے روکنا چاہا بھی، لیکن ابھی ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ نہیں امی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر روکا ہی نہیں تھا۔ تم نے اپنے امی ابو سے کچھ کہا کیوں نہیں؟ واسق نے کمرے میں جاتے ہی حوریہ کا نمبر ملایا اور فون اٹینڈ کرتے ہوئے پہلی بات یہی کی، تو آپ کو پتہ چل گیا؟ دوسری طرف حوریہ اداسی سے بولی، فوراً اپنے امی ابو کو میرے بارے میں بتاؤ، نہیں تو میں خود مہک سے بات کرتا ہوں۔ اب یہ سب میری برداشت سے باہر ہے۔ کمرے میں بے چینی سے ٹہلتا ہوا بات کر رہا تھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، نہ ہی آپ مہک سے کوئی بات کریں گے۔ میری شادی کسی سے بھی ہو، لیکن آپ سے نہیں ہو سکتی۔ میں اپنی بہن کا دل نہیں توڑ سکتی۔ حوریہ کی اس بات نے واسق کی پریشانی کو غصے میں بدل دیا۔ تمہیں سب کا خیال ہے سوائے میرے، اپنی بہن کا دل نہیں توڑ سکتی تو میرے دل کا کیا؟ اس نے غصے میں کہا تو جواب میں حوریہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ آپ کچھ بھی سمجھے، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اللہ حافظ۔ حوریہ نے فون بند کر دیا۔ مہک اور ولید تو انہیں تنگ کر رہی رہے تھے، لیکن اتفاق ایسا ہوا گھر میں کھل کر یہ بات نہیں ہوئی کہ ولید کا رشتہ کس کے لیے آیا ہے۔ ولید چونکہ مہک کے کہنے پر ایک بار واسق کے سامنے حوریہ کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر چکا تھا، اسے واسق اور حوریہ نے یہی سوچا کہ حوریہ کے لیے رشتہ آیا ہے۔ اس اپنے سارے خواب بکھرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کیونکہ اس کے ماں باپ کو ولید کا رشتہ بہت پسند آیا۔ ادھر واسق کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ حوریہ کی طرح ہمت ہار کر کے بیٹھ جائے اور سب کچھ غلط ہوتا دیکھتا رہے۔ اسے فوراً خالدہ کے گھر آیا، لیکن وہاں جب اس نے اپنی پھپھو اور ولید کو بہت خوش دیکھا تو وہ چپ رہ گیا۔ خالدہ کی شوہر کی وفات کے بعد وہ پہلی بار اپنی پیاری پھپھو کو اتنا خوش دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ ان سے ان کی یہ خوشی چھین لے۔ رشتے انسان کو بہت مضبوط بناتے ہیں، لیکن یہی رشتے بہت کمزور بھی تو کر دیتے ہیں۔ واسق بھی رشتوں کی محبت میں کمزور پڑ گیا اور اس نے اپنی محبت پر فاتحہ پڑھ لی۔ وہ بھاری دل کے ساتھ اپنے گھر لوٹ آیا، لیکن اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ خود کو قابو میں نہ رکھ سکا اور بے اختیار رو دیا۔ اس نے ایک میسج ٹائپ کیا اور مہک کو بھیج دیا۔ اس کا کسی چیز پہ بس نہ چلا تو اس نے اپنا موبائل سامنے دیوار پر دے مارا۔ موبائل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فرش پر بکھر گیا، لیکن اس سے کہیں زیادہ خود بکھرا ہوا تھا۔ اسی موبائل کی فکر کس سے ہونا تھی؟ امی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر حوریہ نے ایک فیصلہ کیا اور ماں کے پاس آئی۔ بولو میمونہ اس کی طرف متوجہ ہوئی، آپ میری شادی کہیں بھی کسی سے کر دیں، لیکن ولید سے نہ کریں پلیز۔ وہ یہ بات کرتے ہوئے رو دی۔ دراصل اس کے لیے یہ سہنا آسان تھا کہ واسق اس کی زندگی سے چلا جائے، لیکن واسق کی بھابھی بن کر ساری زندگی ایک دوسرے کے سامنے رہنے کا سوچ کر اس کا دل رو پڑتا تھا۔ کبھی ماں سے دل کی بات کہنے آئی، یہ کیا بات ہوئی؟ تم سے کس نے کہا کہ ولید کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے؟ میمونہ اس کے رونے پر پریشان اور اس کے سوال پر حیران ہوتی پوچھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ آپ لوگ ولید سے میری شادی نہیں کر رہے؟ حوریہ نے رونا بھول کر پوچھا۔ پاگل ہو گئی کیا؟ بڑی بہن کے ہوتے چھوٹی کا رشتہ پہلے کیسے کر سکتے ہیں؟ میمونہ نے برا مناتے ہوئے کہا، یعنی ولید، میرا مطلب ولید بھائی کی شادی مہک سے ہو رہی ہے۔ حوریہ کو ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں تو اور کیا، میمونہ نے جواب دیا۔ مہک کی بچی؟ حوریہ رونا بھولنا بھول کر اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ مہک حوریہ کو ساری بات بتاتی ہے تو حوریہ اس سے بہت لڑتی ہے کہ کتنی ہی دن وہ اس اذیت میں رہی، مگر پھر خوش ہو جاتی ہے اور مہک کے سوری کرنے پر جلدی سے مان بھی جاتی ہے۔ یہ دیکھو تمہارے مجنوں نے مجھے کیا میسج کیا ہے۔ مہک نے اپنا موبائل حوریہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مہک، آپ میرے لیے صرف ایک دوست ہیں اور اس سے زیادہ ہمارے بیچ اور کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہوں۔ اس لیے اگر آپ کے دل میں میرے لیے کوئی فیلنگز ہیں تو انہیں اپنے دل سے نکال دیں۔ اللہ حافظ۔ حوریہ نے باآواز بلند واسق کا میسج پڑھا، پھر اس کی حالت کا سوچ کر دونوں بہنیں زور سے ہنس دی۔ چلو مجنوں صاحب کو بھی سب بتا دیتے ہیں۔ مہک نے فون حوریہ کے ہاتھ سے لیتے ہوئے واسق کا نمبر ملایا، لیکن اس کا نمبر کیسے مل سکتا تھا؟ اس کا تو فون ہی ٹوٹ گیا تھا، نہیں مل رہا۔ مہک نے 2-3 بار ٹرائی کرنے کے بعد مایوسی سے کہا، میں ٹرائی کرتی ہوں، حوریہ نے کہا اور اپنے فون سے واسق کا نمبر ملانے لگی۔ اگلے 4 دن واسق اپنے کمرے میں بند رہا اور اس نے باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ عادل اور نوید اس سے ملنے کے لیے آئے، لیکن اس نے کہلوا دیا کہ وہ سو رہا ہے۔ وہ ساری دنیا سے خفا تھا، اسے ہر کسی پر غصہ تھا۔ ایسے موڈ میں یہی بہتر تھا کہ وہ کسی سے نہ ملے۔ فضیلہ اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھی، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا جب تک ولید نے ساری بات نہیں بتا دی۔ اوہ اچھا، تو یہ بات ہے بیٹا، تمہیں پہلے سے مجھے یہ بات بتا دینا چاہیے تھی۔ اس کی حالت دیکھی ہے تم نے؟ فضیلہ نے ساری بات سن کر ولید سے کہا، اور پھر فضیلہ اور منظور اسی دن خالدہ کے ساتھ حوریہ کا رشتہ واسق کے لیے مانگنے اس کے گھر پہنچ گئے۔ میمونہ اور اعظم اپنی بیٹیوں کی خوش نصیبی پر پھولے نہ سما رہے تھے، جنہیں اتنی آسانی سے اتنے اچھے رشتے مل گئے۔ فضیلہ نے اصرار کر کے حوریہ اور واسق کی منگنی کے لیے بھی
وہی تاریخ لے لی جس دن ولید اور مہک کی منگنی ہونا تھی۔ واسق کو اس کے کمرے سے نکالنے اور کچھ بتائے بنا منگنی میں لانے کا کام ولید نے بخوشی اپنے ذمہ لے لیا، اور سب واسق کو سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ ولید اپنی شاپنگ کے لیے واسق کو زبردستی اپنے ساتھ لے آیا۔ ولید اس سے بڑا تھا اور ولید کا لحاظ بھی بہت کرتا تھا، اس سے اس کے ساتھ شاپنگ پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگرچہ یہ کام اس کے لیے آسان نہیں تھا، مگر زندگی اپنوں کی خوشی کے لیے بہت سارے ایسے کام کرنا پڑتے ہیں جس کے لیے اپنا دل راضی نہیں ہوتا۔ واسق بھی یہی کر رہا تھا۔ ولید بھائی، میرے لیے یہ ڈریس کیوں؟ آپ بھول رہے ہیں منگنی آپ کی ہو رہی ہے، میری نہیں۔ وہ دکھے دل کے ساتھ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے کہہ رہا تھا، تم چپ رہو، میری منگنی پر میرے بھائی کو سب سے زیادہ ہینڈسم نظر آنا چاہیے، آخر دلہن والوں پر رو بھی تو ڈالنا ہے نا۔ ولید نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ واسق نے بھی زیادہ انکار نہ کیا۔ جب ولید اور خالدہ کی خوشی کا سوچ ہی لیا تھا تو پھر سب کچھ ان کی مرضی سے کر لینے میں حرج بھی کیا تھا۔ ولید نے یہ سوچ کر اپنے دل کو بہلا لیا، اور جیسے جیسے ولید کہہ رہا تھا ویسے ہی کر رہا تھا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس کے لیے واسق کی خواہش تھی کہ کبھی نہ آئے۔ وہ لوگ ایک دن پہلے ہی خالدہ کے گھر آ گئے، کیونکہ سب نے ایک ساتھ منگنی کے لیے جانا تھا۔ میں کیسے تمہیں کسی اور کا ہوتے دیکھوں گا؟ کیا میں یہ سب دیکھ سکوں گا؟ واسق تصور میں دلہن بنی حوریہ سے مخاطب تھا، اور پھر وقت کٹ ہی گیا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ منگنی کی رسم ادا کرنے حوریہ کے گھر آئے۔ تبھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا۔ اپنے ارد گرد سے بے خبر واسق بظاہر مسکراتے ہوئے سب سے مل رہا تھا۔ چلو بھائی ولید، انگوٹھی پہناؤ۔ وزیرہ نے انگوٹھی ولید کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا، ارے ایسے کیسے دونوں بھائی ساتھ میں پہنائیں؟ ولید شوقی سے بولا۔ واسق نے چونکہ اس کی طرف دیکھا۔ چلو جیسی تمہاری خوشی۔ وزیرہ نے بیگ سے دوسری انگوٹھی نکال کر منک بنے واسق کے ہاتھ میں پہنائی۔ میں اس کا کیا کروں؟ واسق نے احمقانہ سوال کیا۔ صورتحال ہی ایسی تھی۔ اس کی بات پر سب نے ایک زوردار کہکا لگایا، بھائی ہماری ہونے والی بہو کو پناؤ، اور کیا کرنا ہے؟ فضیلہ کے کہنے پر واسق نے پریشانی سے حوریہ اور مہک کی طرف دیکھا جو شوق نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ امی، مجھے منگنی نہیں کرنی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے لگا کہ اس کی منگنی مہک کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن کیوں؟ کیا تمہیں حوریہ پسند نہیں؟ فضیلہ نے معصومیت سے سوال کیا۔ حوریہ، آپ میری منگنی حور سے کر رہی ہیں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں تو اور کیا، میرے شہزادے کے ساتھ مجبوری چلتی گی، چلو جلدی سے انگوٹھی پہنائیں۔ فضیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واسق نے بے پناہ خوشی سے آگے بڑھ کر حوریہ کا ہاتھ تھاما۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت اور شرم و حیا کے رنگوں کی کوس و قزح اسے دنیا کی سب سے حسین لڑکی دکھ رہی تھی۔ پھر واسق نے حوریہ کی انگوٹھی اپنے نام کی پہنا دی۔ محبت ایک بار پھر کامیاب ہو گئی۔ سو فتح کا جشن منانا لازمی تھا۔ حوریہ اور واسق کو یہ جشن ساری زندگی منانا تھا۔ ان کی نظریں ایک دوسرے سے یہی کہہ رہی تھی، جب دل کی گھنٹی بجتی ہے تو محبت ایک ہی دھن پر رخصاں ہوتی ہے۔